ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شرنیستر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, احساس سروے کے حوالے سے آپ ملک بھر میں مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتی ہیں, وہاں پہ پریس کانفرنس بھی ہوتی ہیں اور احساس سروے کے حوالے سے آگاہی بھی دی جاتی ہے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ احساس سروے کے بارے میں اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے اغراض کیا ہیں, اور اب تک کیا اس میں مزید ایڈوانسمنٹ آئی ہے؟ جی, یہ احساس سروے جو ہے یہ ایک گھر گھر جا کے یہ سروے کیا جاتا ہے اور جو گھرانوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو جانچا جاتا ہے جی, تاکہ لوگوں کو اس اسیسمنٹ کی بنیاد پہ, اس جانچ پڑتال کی بنیاد پہ احساس پروگرام میں شامل کیا جائے. اور پھر اس سروے سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ کون سا گھرانہ احساس کے کس پروگرام کے لیے حقدار ہے. کیا وہ کفالت کے لیے حقدار ہے, کیا وہ نشو و نما کے لیے حقدار ہے, کیا وہ احساس بلا سود قرضہ کے لیے حقدار ہے, کیا وہ احساس آمدن کے لیے حقدار ہیں, کیا وہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کے حقدار ہیں. تو یہ تمام فیصلے جو ہیں اس سروے کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. جی, اور اس کے لیے شناختی کارڈ بہت لازم ہوتا ہے. جب ہمارے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ پھر تمام جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اور سروے کے لیے بھی جو خاندان کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ اس کا بڑے کلیدی مقصد ہوتا ہے. تو میں جب ہم صبح کنٹرول روم میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ضلع میں سروے کی رفتار ٹھیک ہے, کون سے ضلع میں سروے کی رفتار ٹھیک نہیں ہے. جی, اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ میں فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے, کیونکہ جہاں سروے کی رفتار ٹھیک نہیں ہوتی یا مقامی لوگوں میں کوئی ابہام ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ میں خود جاتی ہوں. تو آج بھی میں ریڈیو پروگرام کے فوراً بعد میں سرگودا جا رہی ہوں. جی, کیونکہ پنجاب کے اس علاقے میں سروے کی رفتار ذرا کم ہے. کچھ دن پہلے میں لاہور میں ہم نے سروے شروع کیا تھا تو وہاں میں خود گئی تھی, کیونکہ لاہور بہت بڑا شہر ہے اور وہاں سروے ٹیموں کیونکہ سروے شروع ہو رہا تھا وہاں میں نے مناسب سمجھا کہ میں جاؤں. تو روزانہ کی بنیاد پہ میں دیکھتی ہوں کہ اس ہفتے میں کہاں کا دورہ کروں جہاں سروے ٹیموں کو میرے جانے سے کچھ فائدہ ہوگا. جی یقیناً, اور اس سے نہ صرف وہاں پہ کام میں بہتری آتی ہے بلکہ اور معاف کیجیے یہ میں وضاحت کر دوں کہ جہاں میں جاتی ہوں تو وہاں پھر میں لوکل پریس سے انٹریکٹ کرتی ہوں. جی, کیونکہ لوکل جو پریس ہوتا ہے, جیسے لاہور میں بھی گئی, جو لوکل چینل لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ پھر ہم یہ لوگوں کو بات بتاتے ہیں کہ جی سروے ہو رہا ہے, سروے کے مقاصد کیا ہیں, اس کی بنیاد پہ کیا کیا لوگوں کو جو ہیں وہ سروے احساس پروگرام میں کس طرح شامل کیا جائے گا, کون لوگ حقدار ہوں گے. یہ بھی بار بار لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ سروے میں شامل ہونے کی کوئی فیس نہیں ہے. جی, اور ریڈیو کے توسط سے بھی میں آپ کی جو منتظم اعلیٰ کو یہ کہتی رہتی ہوں کہ ہماری طرف سے یہ میسیجز چلاتے رہیں. سب سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت 0519206995 پر. جی السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ السلام علیکم, ذوالفقار بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں جان سے بات کر رہا ہوں. یہاں مطلب ذوالفقار, میرا آئی ڈی کارڈ مزدوری آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے, مزدوری سرٹیفکیٹ ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی. میں باجی سے بات کر رہا ہوں. جی جی, میں بیٹھی ہوئی ہوں ذوالفقار بھائی. آپ کا اگر معذوری کا کارڈ بنا ہوا ہے نا تو جھنگ میں ابھی ہمارا مزدوری آئی ڈی کارڈ ہے. میں بیچارہ شادی شدہ ہوں, میں بلائنڈ ہوں, تو مجھے تو کوئی چیز بھی نہیں ملی. اور میرے پاس مزدوری سرٹیفکیٹ بھی ہے. جو آپ کا مزدوری سرٹیفکیٹ لے کے آپ نادرا میں گئے ہیں اس میں آپ نے آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے؟ جی جی, ہاں جی ہاں جی. اچھا جی, تو پھر آپ گھبرائیں نہیں. جھنگ میں ہمارا اس وقت سروے جاری ہے. جب آپ کے گھر سروے ٹیمیں آئیں تو آپ ان کو اپنا جان کے آگے گاؤں ہے اسٹیشن بڑیام والا, تو مگر چائے والا چائے سے بات بھی تھا, تو ٹیم میں ابھی کوئی نہیں آئی. ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ آپ کے گاؤں لازمی آئیں گی, ضرور آئیں گی. اور اگر کسی وجہ سے ٹیم نے آپ کا گھر مس کر دیا یا وہ ٹیم آپ کے گھر آئی ہو اور گھر سے لوگ باہر گئے ہوں اور تالا پڑا ہو تو پھر اس کوئی ٹیم بھی نہیں آئی ہمارے پاس. ذوالفقار بھائی آپ کے گھر ٹیم انشاءاللہ ضرور آئے گی. اور اگر اگلے 2 ماہ میں ٹیم آپ کے گھر نہ آئے تو پھر آپ کے
تحصیل میں رجسٹریشن احساس کا رجسٹریشن ڈیسک لگا ہوگا، وہ ابھی جھنگ میں لگا نہیں ہے، 2 ماہ بعد وہ رجسٹریشن ڈیسک لگے گا، وہاں جا کے آپ قوائف جمع کرائیں تو انشاءاللہ اگر آپ حقداروں کی لسٹ میں آئے تو آپ کی معاونت ضرور ہوگی۔ جی ذوالفقار صاحب تھے ہمارے ساتھ جنگ سے، اور بات کر رہے تھے اسپیشل پرسن کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہ حقدار ٹھہراتے ہیں، اور سروے کے حوالے سے مختلف سوالات آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا احساس سروے کے حوالے سے کوئی کاغذی فارم ہے، کوئی فیس لی جاتی ہے، یا کس طرح سے اس کا پروسیس کیا ہے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی میں آئی تھی تو میں یہ بار بار وضاحت کر رہی تھی، احساس سروے جو ہے وہ ڈیجیٹل سروے ہے۔ جو سروے ٹیمیں لوگوں کے دروازوں پہ آ رہی ہیں، گھروں میں آ رہی ہیں، ان کے پاس ٹیبلٹس ہیں، کوئی بھی فارم تقسیم نہیں کرے گا اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے نا، اس طرح کے پروگرامز اتنے بڑے سطح پہ، جو پورے ملک گیر سطح پہ جو اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، تو بہت سے بدعنوان عناصر بھی بڑے متحرک ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو فارم بانٹتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آپ 500 روپے دے دیں، آپ کو ہم شامل کر لیں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احساس کا جو سروے ہے اس میں کہیں بھی فارم نہیں بٹ رہا، اور اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ اس سے بغیر اس حوالے سے کوئی اگر کمپلین آتی ہے، کسی کے پاس کوئی شکایت ہے، تو وہ کس انداز میں کہاں پر رجسٹر کروا سکتے ہیں؟ جی سروے کے لیے اگر کوئی کمپلینٹ آئے تو 0300 26477 پہ آپ کمپلینٹس لانچ کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت، کالر کے دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی، میں نیوالی شہر سے غلام عباس بول رہا ہوں، اور میڈم ثانی نصرت صاحبہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور میڈم صاحبہ سے یہ عرض کرنا تھا، میڈم صاحبہ میاں والی شہر میں اب سروے ہوگا، میاں والی شہر میں ابھی سروے نہیں ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرما دیں۔ اور دوسرا میڈم صاحبہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافی ڈسیبل لوگوں جو ہیں، جیسے ابھی ایک آدمی نے آپ سے کوشچن کیا تھا، تو معذور افراد کا آپ نے ناظرہ سے ڈیٹا کو لے لیا ہے، لیکن اگر معذور افراد، اگر آپ کو اپنی سرٹیفکیٹ اور آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی اگر آپ کو یا شہر کے علاقے کے جو ہے بے نظیر احساس کہہ کے ان کو ڈائریکٹ بھیج دیں، رجسٹر پوسٹ کر دیں، تو اس میں اس کے بارے میں اپنا آپ فرما دیں۔ دوسرا یہ کرنا چاہتا ہوں میڈم صاحبہ کہ آپ کو چوک آدم لگا کہ نیک محمد اس کی بیوی زبیدہ بیوی کے بارے میں بتایا تھا کہ زبیدہ بیوی فوت ہو گئی ہے، اور وہ بہت غریب لوگ ہیں، اس کو فالج ہوا ہے، اور اس کی بیٹی عائشہ بیوی کی بھتیجا ہے، اس کو ٹرانسفر کرنا تھا، اس کے زبیدہ بیوی مرحومہ کا کیس ٹرانسفر کرنا تھا احساس کیش کا اس کی بیٹی عائشہ بیوی کے نام۔ تو میڈم جی آپ کو وہ 2 اپلیکیشنیں گئی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ابھی، اور میڈم صاحب میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ معذور افراد کا بہت خیال رکھتی ہیں، معذوروں کا خیال رکھیں، آپ کی بہت مہربانی، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو غلام عباس بھائی بہت شکریہ، آپ نے میاں والی سے ہمیں فون کیا، آپ کا فون پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا مجھے یاد ہے۔ جہاں تک معذور افراد کا ہم ان کو معذور نہیں کہتے، ان کا خصوصی افراد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت سے محروم کرتے ہیں تو دوسری صلاحیتیں میں اس میں کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ تو معذور افراد، خصوصی افراد کو کا احساس میں شامل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا نادرا کا کارڈ بنائیں۔ جب وہ نادرا کا کارڈ بنا لیں گے اور اس گھرانے کا سروے ہو جائے گا تو ان کے قوائف ہم نادرا سے خود لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نادرا سے ہم خود قوائف لیتے ہیں تاکہ جو وہ کارڈ ہے تاکہ معذور افراد احساس کفالت میں شامل ہو جائیں۔ یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور اگلے 2 یا میکسیمم 3 ماہ میں جو بھی معذور افراد ہیں جو غربت کی سطح سے ان کے گھرانے ایک سطح سے کم ہیں اور جن کے نادرا کے آئیڈینٹی کارڈ ہیں، وہ آٹومیٹکلی ہمارے سسٹم میں شامل ہوں گے، کیونکہ ہمارا نادرا کے ساتھ ہمارا سسٹم جو ہے نا ڈیٹا وہ لنکڈ ہے۔ تو یہ غلام عباس بھائی پوچھ یہ رہے تھے کہ کیا ہم آپ کو وہ میل ڈاک میں ڈال دیں، تو ڈاک میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اچھا، اس کے مختلف طریقے لوگ جس طرح سے پوچھ رہے ہیں، پہلے 8171 بھی تھا اور ابھی ڈاک کے حوالے سے، اس کا درست طریقہ کیا ہے؟
پہلا آپ نے بتایا کہ نادرا کا اسپیشل کارڈ وہ ضرور بنوا لیں. اس کے علاوہ کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اگر یہ سروے میں شامل نہیں ہو سکے یا پھر ان کا نام اس میں شامل نہیں؟ دیکھیں جی، اگر کوئی سروے میں شامل، سب سے پہلے تو ہماری ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں پاکستان میں جی. اور جب کسی ضلع میں، کسی تحصیل میں 80% سے سروے زیادہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اس ضلع میں کی ہر تحصیل میں احساس ڈیسک لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ احساس ڈیسک ہے، جو بھی وہ یونین کونسل کا جو دفتر ہے وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ بھی تفصیل موجود ہے کہ جی اس تحصیل میں ڈیسک کہاں ہے، احساس رجسٹریشن ڈیسک کہاں ہے. تو اگر کسی کے کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے گھر سروے ٹیم نہیں آئی تو وہ احساس ڈیسک پہ جا کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. جی. نمبر 1، جہاں تک معذور افراد کا تعلق ہے ان کو صرف اپنا معذوری کا معاف کیجیے گا، جہاں تک خصوصی افراد کا تعلق ہے ان کو صرف نادرا سے اپنا خصوصی کارڈ بنوانا ہے، ان کو اور کچھ نہیں کرنا. ان کے قوائف ہمارے پاس خود آ جائیں گے. نمبر 2 اور نمبر 3 بات یہ کہ جو 8171 ہے اس سے ان لوگوں کو میسج آئے گا جو حقدار ٹھہرائے گئے ہیں ہماری سروے کی بنیاد پہ. لوگ ہمیں 8171 پہ اگر میسج کریں گے تو وہ اس طرح سے احساس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں 0519215206 پر. السلام علیکم، خوش آمدید ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے؟ بہت بہت السلام علیکم کہتا ہوں. ہمارا پروگرام کی کہتے ہیں مجبور ہیں میں آزاد کرتا ہوں. انہوں نے میں نے شناختی کارڈ بنایا مجبور ہے میرا بھائی ہے، ہم دونوں نے بنایا تو ابھی تک کوئی ہے نہیں کہ ہم کو کوئی میسج نہیں ہے، ایسی یعنی اطلاع نہیں ہوئی ہم کو اس پروگرام میں. جی، آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی. آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اونچی آواز میں بات کریں تاکہ سن سکے اور آپ کی بات کا جواب بھی دیا سکے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا پلیز. میرا نام ہے محمد عبدالحق. جی محمد عبدالحق صاحب، بتائیے گا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں شناختی کارڈ بنایا نادرا مدینہ، تو ابھی تک کوئی ہم کو میسج نہیں آیا آپ کی طرف سے کافی مقدر پہ کہ نہ میرا سے میرا بھائی کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم حقدار ہیں کہ نہیں حقدار پہ ہم کو بہت سخت ضرورت ہے. ہاں، میرے خیال سے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جو یہ دوسری کال ہے، اور جب بھی میں ریڈیو پہ پروگرام کرتی ہوں تو سب سے زیادہ جو کالز ہوتی ہیں وہ خصوصی افراد کی ہوتی ہیں. جی. تو خصوصی افراد کے لیے جس گھرانے میں خصوصی فرد ہے، اگر وہ غربت کی لکیر سے اس لکیر سے کم ہے جس لکیر سے نیچے ہماری پروگرام میں شمولیت ہوتی ہے، تو ان کو صرف نادرا کا آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے خصوصی افراد کا، اور آٹومیٹکلی وہ ہمارے پروگرام میں شامل رجسٹر ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. ان کو ہمیں کارڈ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی خط لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک چیز میں بھول گئی، جب غلام عباس صاحب نے میاں والی سے فون کیا تھا تو انہوں نے 2 باتیں کی تھیں. ایک تو یہ خصوصی فرد کی، اور پھر انہوں نے زبیدہ بی بی کا کہا تھا، وہ وفات پا چکی ہیں. یہ ایمرجنسی کیش کے زمانے کی بات ہے. جی. اور ان کی بیٹی جو ہے عائشہ بی بی، ان کے نام پر وہ جو 12,000 ہے وہ ٹرانسفر ہونے تھے. تو احساس ایمرجنسی کیش کا جو تمام سلسلہ ہے وہ ادائیگیاں ہو چکی ہیں، مگر جن لوگوں کے گھر میں حقدار فرد کی وفات ہو چکی تھی اور ان کے جو لواحقین کی جو پیمنٹ ہے وہ ابھی تک مرحلہ وار جاری ہیں. جی. اور اگر ان کو ابھی تک ہمارے سے میسج نہیں آیا تو ان کو میسج ہمارے سے آئے گا انشاءاللہ. عائشہ بی بی کو میسج آئے گا کہ وہ ادائیگیاں کہ ان کو ادائیگی کا میسج ہماری طرف سے انشاءاللہ آئے گا. جی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ احساس سروے کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ٹیکنالوجی کا بہت بہتر انداز میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس پروگرام میں نہ صرف عوام الناس کے لیے پورٹل فراہم کیا گیا بلکہ جو بھی انٹریز ہو رہی ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ اور بہت شفاف طریقے سے، اور نادرا کا ریکارڈ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو.
جی محمد ناصر صاحب واضح بولیے گا تاکہ آپ کی بات سن جا سکے. جی ناصر صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں جان سے ناصر بات کر رہا ہوں اور میڈم صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میڈم صاحب سے جڑے بھی بیٹھ کرتا ہوں. اور میڈم صاحب سے میرا مختلف سوال یہ ہے کہ میڈم صاحب میں گائیڈ ہوں اور میرے والد صاحب 20 سال کے بوڑھے اور بیمار ہیں. دو فیملی ممبر ہیں, والد میری بہت اچھی. تو پہلے بھی ہم نے کافی وقت پہ میسج کیا تو کوئی جواب نہیں ملا. تو اس کے بعد اسٹڈی سے لے کے اب تک ہمیں مطلب میں رکھا ہی نہیں گیا. تو والد صاحب میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے ذاتی اور میں غربت میں بھی شامل ہوں. تو مجھے مطلب میرے حوالے سے کیا مطلب مجھے کیسے وہ 12,000 میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ پلیز مہربانی کے مجھے ضرور تفصیل جواب دیجیے. اور کوشش ہے کہ میں حاضر ہوں لائن پہ. جی محمد ناصر صاحب جھنگ سے. محمد ناصر صاحب کو میں یہی جھنگ سے یہ ہمیں دوسری کال آ رہی ہے. جھنگ میں اس وقت سروے ہمارا جاری ہے. آپ کے گھر میں سروے ٹیم لازمی آئے گی. جب آپ کا سروے ہو جائے گا تو اس کے بعد اس بات کا تعین ہوگا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ حقداروں کی لسٹ میں آ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور فرد ہے تو آپ کا ہماری لسٹ میں آنے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جی تو اگر گھر میں کوئی معذور فرد ہے تو اس کا نادرہ آئیڈینٹی کارڈ ضرور بنوائیے. اور انشاءاللہ کیونکہ جھنگ میں اس وقت سروے جاری ہے تو آپ کے گھر انشاءاللہ ٹیم لازمی آئے گی. سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر سارا نشتر صاحبہ. تفصیلاً بات کر رہے ہیں احساس سروے, احساس ایمرجنسی کے جو بھی پروگرامز شروع کیے گئے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلنے کے لیے. اس حوالے سے احساس سروے, احساس کفالت, احساس اسکالرشپس کے اہم پروگرام اس وقت زیر غور ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جو گھرانے احساس سروے میں شامل ہونے سے رہ جائیں تو وہ رجسٹریشن ڈیسک پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا پروسیجر ہے, کس طرح سے ان کو کیا کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی؟ رجسٹریشن ڈیسک پہ آپ کو اپنا آئیڈینٹی کارڈ لے کے جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ گھر کا کوئی فرد چلا جائے اور وہ آئیڈینٹی کارڈ آپ کا چیک کریں گے اور پھر آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے آپ کی معاشی صورتحال کے بارے میں. جی. اور ان سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور پھر آپ احساس پروگرام میں آپ کا سروے مکمل ہو جاتا ہے. ویسے احساس کفالت پروگرام میں 70 لاکھ نئے جو خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے. کفالت میں مستحق خاندان کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور ادائیگیاں کب سے اور کب تک ہوں گی؟ جی جنوری سے ہماری جو ادائیگیاں نئے سروے کی بنیاد پہ وہ شروع ہو گئی ہیں. جی. اور یہ ادائیگیاں جو ہیں یہ جون تک چلیں گی اور پھر جون تک 70 لاکھ ان خاندانوں کی نشاندہی ہو جائے گی جن کو حکومت پاکستان ہر 6 ماہی یا ہر 6 مہینے یا ہر 6 ماہی 6,000 دے گی اور یا ہر 6 مہینے بعد 12,000 دے گی. تو انشاءاللہ جون تک ان تمام خاندانوں کا تعین ہو جائے گا. تو صاحب اس کفالت پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے, اہلیت کیا ہے اور کن خاندانوں کو اس میں چوز کیا جا رہا ہے؟ ان خاندانوں جو خاندان احساس کفالت میں شامل ہو رہے ہیں وہ انتہائی نادار خاندان ہیں. جی. کہ ان کی آمدنی بالکل ہی محدود ہے. دیکھیے ایسے تو جس کے گھر میں 30,000 بھی آ رہا ہے وہ بھی کہے گا کہ جی میں بھی حقدار ہوں. جی. میں بھی غریب ہوں, میں بھی حقدار ہوں. جس کے گھر 25,000 آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے. مگر ہاں احساس کفالت میں وہ گھرانے شامل ہوتے ہیں جو بہت ہی نادار ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جن گھرانوں میں کوئی خصوصی افراد ہوں ان کے احساس کفالت میں شمولیت کے چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ضرورتیں تو سب کی ہوتی ہیں اور سبھی اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں. مگر پاکستان میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اور ہم انہی کی مدد کر سکتے ہیں جو انتہائی مستحق ہوں. جی یقیناً یہاں پہ ہم نے بھی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے یہاں تک پہنچنے میں, تاکہ ایسے لوگ جو مشکل وقت گزار رہے ہیں ان کی احساس پروگرامز کے تحت مدد کی جا سکے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. میں کال لینے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں. آپ 2019 دسمبر میں ہم نے 8,20,165 لوگوں کو اپنی لسٹوں سے نکالا تھا. جی. یہ وہ لوگ تھے, اس میں سے 42,000 وہ لوگ تھے جن کے نام پہ گاڑیاں رجسٹرڈ تھیں. جی.
ٹھیک ہے نا. تو آپ خود دیکھیں کہ جس کے نام پہ گاڑی رجسٹرڈ ہو وہ کیسے سماجی تحفظ کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس میں 1,40,125 لوگ ایسے تھے جو سرکاری ملازمت میں تھے, اور سرکاری ملازم کی کم سے کم تنخواہ کوئی 20-25 ہزار تو ہوتی ہے. جی. تو ایسے لوگ بھی 2,000 روپے ماہانہ کے کیسے حقدار ٹھہرائے جا سکتے ہیں. پھر اس میں ایسے لوگ تھے جو FBR میں ٹیکس بھی دیتے تھے, جو ٹیکس اور اپنی انہوں نے جو آمدن تھی وہ 50,000 سے زیادہ لکھوائی ہوئی تھی. 50,000 سے زیادہ آمدن والے لوگ کیسے حقدار ہو سکتے ہیں 2,000 روپے کے, جو کسی بیوہ, یتیم, مزدور, معذور, بے گھر کے لیے حکومت رکھتی ہے. ابھی پچھلے ہی مہینے ہم نے 30,000 لوگ اور پکڑے ہیں, کیونکہ ہماری لوگوں سے ہم ڈیٹا لیتے جا رہے ہیں اداروں سے. 30,000 لوگ 34 حکومتی اداروں میں سے, جو 34 حکومتی اداروں کا ڈیٹا اور آیا ہے, اس میں سے 30,000 لوگ اور پکڑے گئے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں, مگر جو پرانی جو BISP کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو لسٹیں ہوتی تھیں ان میں شامل ہوتے تھے, اور ان بیوہ اور یتیموں کا حق مارتے تھے جن کے لیے یہ سماجی تحفظ کے وظیفے ہوتے ہیں. تو جو آپ نے ذمہ داری کی بات کی نا, میں اس کے مناسبت سے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو بھی ذمہ داری کا یقین کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے, کوئی سرکاری ملازمت جس کی ہے وہ ڈرائیور ہے, اس کے گھر 30,000 روپے آ رہا ہے, تو وہ کس طرح شامل ہو سکتا ہے اس طرح کے پروگرام میں. تو یہ معاشرے میں یہ ایک جو ہوتی ہے نا, ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا بھی سینس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی غلط وظیفہ لے رہے ہیں تو آپ کسی بیوہ اور یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو میں یہ بات بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے وہ حقدار ہے. جس کے گھر 40,000 روپے آ رہے ہیں وہ بھی حقدار ہے, جس کے گھر 20,000 آ رہے ہیں نوکریاں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم حقدار ہیں. یہ بہت مجبور لوگوں کے لیے یہ پیسے ہوتے ہیں. جی, ہم سب کو پلیز ہماری مدد کریں لوگ کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ حکومت یہ پیسے کیوں دے رہی ہے اور کس کو دے رہی ہے. جی, ایک ایسا آغاز کیا گیا ہے جس میں غریب و نادار طبقے کی مدد کی جا رہی ہے, ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے جو مختلف حالات میں روزمرہ کی زندگی کے معاملات بھی پورے نہیں کر سکتے. تو اس میں ہم سب کو مل جل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں 05192069995 پر. السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی رحمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شمس آباد شیرپور مانسیرا. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. پختوں میں خبر ہے جی. او زو اورېګه ما رور پښتو کې خبرو کا. السلام علیکم. السلام علیکم رور څنګه یې تاسو؟ معذور خلک سترګو نه معذور یم, زما کور کې څوک نشته, یو کس ته چا سره اوسېږې؟ یوازې اوسېږم اکیلا. ښه نو څوک دله کټوۍ روټۍ څوک کوي بیا؟ ته کورونه ټولو کورونه مې ستا سره فون نمبر شته؟ او فون نمبر خو شته. ښه فون نمبر لږ ماته ووایه. 0342 0342 94 85 148. ګوره زه اوس دا پروګرام ختم شي که نه نو څوک تاسو ته فون کوي نو تاسو ته پوهیږئ چې دا به څنګه تاسو کوئ. ستاسو نادرا کارډ جوړ دی که نه دی؟
زنا دا چې دا کوم چا سره زنانه یې نو هغه په پروګرام کې به څنګه راځي. ګوره تاسو سره د نادره کارت شته چې معذوري والا کارت شته تاسو سره؟ کارت شته، زنانه نشته کنه کور کې زنانه نشته. ښه پوه شوم کور کې زنانه نشته. ښه زه تاسو ته څه بندوبست کوو. ښه ٹھیک ہے مہربانی کہ 60-70% خلک چې د دوه کورونو کې اکثر ځنې کې غیر ثابت معذور خلک. زه پوه شوم رور زه تاسو ته اوس څه بندوبست کوم. ښه تاسو دې ویل چې ما څنګه خبره کړم ما بیرون ختمېدو باندې کوم نه خبره په چې دا واورم صحیح ده. دا ختم شي پروګرام ختم شي نو تاسو سره خبره کوم. ښه تاسو ته پویوم. ڈیرا مہربانی. اب دیکھیے یہ جو ہے نا یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ بڑی اہم بات کی ہے جی. اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پالیسی انسائٹس ملتی ہیں. وہ کیا ہے یہ رہا ہے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے, میں اکیلا رہتا ہوں. تو مجھے اور اس کو پتہ ہے کہ کفالت میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں معذور ہے, اگر بچہ ہے یا آدمی معذور ہے تو جو اس کے جو پیسے ہیں وہ عورت کو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ پالیسی انسائٹ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے تو گھر میں کوئی عورت نہیں ہے تو مجھے کس طرح ملیں گے. تو یہ جو بات ہے یہ میں اپنی بورڈ میٹنگ میں لے کے جاؤں گی. ٹھیک ہے. کہ یہ احساس کفالت میں ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اور کوئی معذور فرد ہے ان کے لیے کوئی ایکسیپشن کریٹ کی جائے. جی یقیناً. اور سامعین یہی وہ ایک ویژن ہے جو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا کہ عوام تک پہنچنا اور عوام کی ہی تمام تک جو ان کا سلسلہ ہے اور ان کو سمجھ کے ان سے فیڈ بیک لے کے اور مختلف اداروں کے نمائندے جب آپ کے سامنے آتے ہیں, خاص طور پہ احساس سروے کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحبہ ہر پروگرام میں ہر ہفتے میں تشریف لاتی ہیں اور تفصیلاً بات کرتی ہیں اور احساس سروے کے مختلف کالز بھی موصول ہوتی ہیں. ایک اور کال اس وقت ہمارے ساتھ. کال لینے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اپنی ڈائری میں یہ ریڈ فلیگ کر دیا ہے کہ یہ میرے لیے ایک پالیسی انسائٹ ہے جی کہ یہ اس کا مجھے حل نکالنا ہے. اور اگر مجھے کابینہ میں بھی یہ مسئلہ لے جانا پڑا تو میں یہ لے جاؤں گی. بٹ مین وائل اگر اسی لیے میں نے ان سے فون نمبر لیا کیونکہ مین وائل اگر ہم ان کی خود انفارمل طریقے سے مدد کر دیں جی تو وہ ہم کر دیں گے. مگر یہ مجھے ایک پالیسی کویسچن لے جانا پڑے گا فورمز پہ سالو کرنے کے لیے کہ جس گھر میں کوئی حقدار گھر ہو مگر ادھر کوئی عورت نہ ہو تو پھر اس کا کیا کریں گے ہم. آپ کی رائے, آپ کی سجیشنز بہت اہم ہیں اور یقیناً انہیں کی بیس پہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خوش جی السلام کون کہاں سے؟ جی میں حافظ کبیر احمد بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے, بالی عباس پور سے. جی فرمائیے. تو میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ ہمیں شروع میں تو احساس ایمرجنسی کیش کے وقت جو ہے وہ 12,000 روپے ملے تھے. میں ایک بلائنڈ شخص ہوں اور میری انکم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. 4 بچے ہیں میرے زیر تعلیم ہیں اس وقت. تو یہ ہے کہ کیا میں اس پروگرام جو ہے یہ زیادہ احساس پروگرام اس کے تحت جو ہے وہ میں آ سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جی بھائی آپ حافظ کبیر بھائی آپ کا نادرا کا آئیڈینٹی کارڈ ہے خصوصی افراد کا؟ جی میرا اسپیشل جو ہے وہ ڈسیبل کارڈ بنا ہوا ہے, ڈسیبل سرٹیفکیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کے علاقے میں اس وقت سروے چل رہا ہے اور جب سروے ہو جائے گا تو پھر اس بات کا تعین ہوگا کہ آپ کے گھر کو ہم احساس کفالت میں پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں. اور جس گھر میں کوئی خصوصی فرد ہو تو اس گھر کے احساس کفالت میں شمولیت کا جو چانس ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جی میں اکیلا ہی ہوں, میرا اور کوئی بھائی جو ہے وہ میری کفالت کرنے والا نہیں ہے اور بیوی بچے ہیں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اگر سروے میں آپ کا گھر حقداروں کی لسٹ میں آیا تو پھر جو پیمنٹ ہے وہ آپ کی بیوی کے نام پہ آئے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کی بیوی کو پیمنٹ جا کے لینی پڑے گی. آپ کی بیوی کے پاس شناختی کارڈ تو ہے نا؟
जी है। हाँ, तो हमारे सिस्टम में हमें पता होता है कि खामन बीवी कौन है, वो नादरा के सिस्टम में मौजूद होती है ये इन्फॉर्मेशन। अगर अगर आपकी माजूरी भी उसमें कार्ड है तो हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये मैडम मैं जो है वो एक मस्जिद में पढ़ा रहा हूँ और 2000 रुपए मंथली जो है वो मुझे मिलते हैं वहाँ से, और उन्हीं में जो है वो बस हम गुजारा करते हैं। इंशाल्लाह आपको जैसे कि मैंने अभी कहा, सर्वे जो है उसमें आपके कवायफ लिए जाएंगे और उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह फ़ैसला जल्द हो जाएगा। जी, हाफिज़ कबीर साहब थे कश्मीर से और तफसील उन्होंने अपना सवाल किया। इसी तरह डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि ख़वातीन का इस कफ़ालत प्रोग्राम में उनके पास नक़दी कार्ड होना ज़रूरी है, या मज़ीद क्या शराइत हैं इस हवाले से? जी, ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी होता है एहसास के कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत के लिए, और एहसास के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उसमें शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजिम होता है, क्योंकि सर्वे जो होता है, जब किसी घराने का सर्वे होता है तो वो घराना, उसमें कितने लोग हैं और उसमें कौन कौन रहता है, उसका तयन सिर्फ शिनाख्ती कार्ड से ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कुछ वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे अपडेट भी की और कुछ वायरल भी इस हवाले से हुई कि किस तरह से मुख्तलिफ प्रोग्राम से लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है। क्या इस तरह की वीडियोस से आपको फ़ीडबैक भी मिल रहा है और लोगों को क्या बेनिफिट भी हो रहा है इस तरह से? जी, मेरे जो सोशल मीडिया फीड है उस पे लोग बहुत से सवाल पोस्ट करते हैं जी, तो फिर हम सवालों को एनालाइज करके हमें ये पता चलता है कि लोग क्या पूछना चाहते हैं, उनके सवाल क्या हैं। तो फिर तरीक़ाकार ये है कि फिर मैं एक छोटी सी वीडियो बना के और डाल देती हूँ। तो हाल ही में मैंने 40 वीडियोस जो हैं छोटी छोटी, कोई 10 सेकंड की है, कोई 30 सेकंड की है, लोगों के सवालों के मुताबिक वो वीडियो जो है वो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी है। तो मैं लोगों से भी कहूँगी कि उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फेसबुक पेजेस पे शेयर करें, ताकि जो लोग कुछ सवाल लोग बार बार करते हैं जी, कि जी हम कैसे शामिल हो सकते हैं, 8171 को किस तरह, क्या हम उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो उसका क्या होगा। बार बार ये सवाल आता है और रेडियो में आप भी देखते हैं कि जी खसूसी अफराद की किस तरह शमूलियत हो सकती है। जी, तो ये कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं और कुछ वीडियोस अभी और भी मैं डालूँगी, ताकि ये आम जो सवाल हैं उनके लोगों को जवाब मिलता रहे। डॉक्टर साहब, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के हवाले से बात करना चाहूँगा। इस हवाले से अब तक कितने स्कॉलरशिप दिए गए हैं और हाल ही में आपने कुछ इस हवाले से मज़ीद मंजूरी भी दी है, इस हवाले से ज़रा सामिन को बताइएगा। जी, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है वो एहसास की छतरी के नीचे एक बहुत अहम प्रोग्राम है। पिछले साल हमने 50,000 तकरीबन 600 स्कॉलरशिप्स दी थी 5 अरब की, और इस साल हम 67,000 जो हैं स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, 6.5 अरब की। तो ये 67,000 स्कॉलरशिप्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ये हो रहा है कि जो हायर एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको ज़रूरत और मेरिट की बुनियाद पे दिया जा रहा है, जी, नंबर 1, और नंबर 2 अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दिया जा रहा है। पहले ये होता था पिछले 10 साल से कि PhDs और MPhils को स्कॉलरशिप मिलती थी। तो लाजमी बात है कि जो एक गरीब घराने का बच्चा जिसने मैट्रिक में छोड़ दिया है, इंटरमीडिएट में छोड़ दिया है, वो तो आगे जा ही नहीं सकता ना। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें ये फ़ैसला हुआ कि एहसास प्रोग्राम के दायरा कार के नीचे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि गरीब मज़दूर का बच्चा पढ़ सके। और हमने जो पिछले साल जो ये 50,600 स्कॉलरशिप्स दी हैं, उसमें ऐसे मुस्तहिक घरानों के बच्चे आए हैं, तालिब इल्म आए हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप्स ली हैं कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और इंशाल्लाह इस साल भी
6.5 ارب کے 67,000 اسکالرشپس جو ہیں وہ دی جائیں گی. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ ریحان شاہ میرا نام ہے، دل دنیا سے میں نکال کیا سر. کیا نام ہے، معاف کیجیے گا؟ ریحان شاہ. ریحان شاہ صاحب. جی ریحان میڈم کیسے ہیں آپ؟ شاہ بالکل ٹھیک. بھائی ریحان صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے. میڈم میں آپ سے 2 سوال ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے جی جی کہ میں معذور ہوں، میرے 4 بچے ہیں، 3 اسکول پڑھتے ہیں، آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ ریحان بھائی آپ کا یہ معذوری کا کارڈ بنا ہوا ہے؟ جی بنا ہوا ہے بالکل. ہاں یہ نادرا سے کارڈ بنا ہوا ہے نا آپ کا؟ ہاں ہاں. اور آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ ضلع بنیر علاقہ چملا. بنیر میں؟ ہاں جی جی. اچھا بنیر میں ہمارا سروے جو ہے نا یہ اگلے کوئی 10 دن میں بنیر میں ہمارا سروے شروع ہو رہا ہے. اچھا. تو بنیر میں جب سروے 10 پختو وائے ہم پختو ہوئی رور 10 چل دے چیز پستاسو ضلع کے اس لس ورزوں کے سروے شروع کیے گی. نو ٹیمونا بتاسو کرا رازی نو اغی تخپل آئیڈینٹی کارڈ نمبر بتاسو خی اغی بتاسو سوالو نہ کئی چے بتاسو کور کے سمرہ کوٹے دی کور کے ٹی وی شتا سائیکل شتا موٹر سائیکل شتا نو 10 کور کے خالی تو کرایہ کو کور کے پاتی کیو. ہاں امون کر نو ٹی وی نیو سیشن تے یو تپو زمان میڈم تا نہ بل دا دے کنا نا رور اول یوا خبرو کو کنا نو بیا ببل کو نو ستاسو کورونا کے چے ستاسو کرچ راشی کنا دا سروے ٹیمونا نو دا ټول خبره با اغیتا تاسو کئ اغیبا کمپیوٹر کے بدا ټول سوال نامہ با اچئی اور اگے نا پست بدا فیصلہ کی گی چے ستاسو امداد سنگا کول شو ٹکتے صحیح دا. اس سوال تا نو کو موضوع آوس بل سوالو کے بل سوال دا دے کنا دون کا گاون کے زنانہ دلتا کون دادا ہاں او جدی موقع پیسے تاسو نہ ملاوی دے تا او دے خاون کیوں دے تو سعودی کیوں ہاں او خاون جو پاتھے دے دا دے تین رشپا کو ماشمانا مور دا ہاں نو دا تپوس کولو والی کی لگا میڈم لگا ما پیسے لگا مال راکئی کی لگا ما پی گزارا روانے. ہاں آج چه د چا خاوندان بهر ملک ته تللی و کنه نو اغي باندې مونږ پیسې بنده کړی وو نو اوس سروے زمونږ بیا اوس چالو شوی دی نو څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل بونیر کې 10 ورځو کې سروے شروع کیږي چې دا کونډه ښځه ده د دې کرم به سروے والا راځي نو اغي ته دې تاسو ووایئ چې اغي ته خپل ارسه بیا تفصیل بیا ورکی نو انشاءاللہ ور باندې بیا نظر ثانی بیا بوکو. خجی جی کالر میرے خیال سے جا چکے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی زبان میں آپ سوال کریں ڈاکٹر صاحب ایک کوشش کریں گے جواب دینے کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت 05192152006 پر. جی السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ میں ضلع میاوالی گاؤں ڈھوک برسال سے نیاز محمد عرض کر رہا ہوں. پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو پاکستان میں سب سننے والوں کو باجی کو اسپیشل سلام پیش کرتا ہوں. جی نیاز محمد صاحب. جی نیاز صاحب السلام علیکم. گزارش یہ ہے باجی کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اچھے سے پروگرام لے کر آتے ہو، غریب لوگوں کو خیال رکھتی ہیں. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی کئی بار اس بارے میں سوال کر چکا ہوں باجی کہ جیسے نظیر کا اسپورٹ پروگرام کا ہمارے ضلع میں اگر کوئی ٹیم ہے تو ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچی، گاؤں ڈھوک برسال تک. تو معذور ہوں میں کسی سرکاری جو مطلب کہ پروگرام ہے کسی پروگرام میں نہیں شامل، نہ کہ نظیر انکم اسپورٹ پروگرام میں ادھر جو لوگ شامل ہیں وہ لوگوں کو شامل کیے گئے. پہلے جو سروے کیے گئے تھا اسٹارٹنگ میں جن لوگوں کے باہری ملک میں بندے تھے وہ 30 سے 35 ووٹ کٹھے کر سکتے تھے، ان بندوں کو شامل کیے گیا تھا. ابھی ایسے ایسے بندے لے رہے ہیں جن کے 1.5 لاکھ روپے تک آمدنی ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ تمام رہے تھے امریکہ،
और इधर काफी औरतें हैं जिनके बच्चों को तो नहीं शामिल किए गए अभी तक, उन लोगों को बच्चों को शामिल किया जाए जो पहले से बाहरी मुल्क में और बाहरी मुल्क में पढ़ रहे हैं या लाहौर इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को फिर नाम दिए जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि शिक्षा भी खात्मा किया जाए और मेरे जैसा जो माजूर गरीब बेवा औरतें रहती हैं जी उन तमाम जी को शामिल जी, इस हवाले से करने की मुख्तलिफ शिकायत आ रही हैं, जैसे क्राइटेरिया आपने बहुत वाज़ेह अंदाज में जैसे पहले जिक्र किया कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो हकदार हैं, और यकीनन जो है साथ सर्वे के तहत एक भरपूर अंदाज में डिजिटल तरीके से डिजिटल कंट्रोल रूम, मॉनिटरिंग रूम का भी आगाज़ किया आपने। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों तक ये एहसास के तहत जो भी सहूलत मैसर है वो पहुँचाई जाए जो ज़रूरतमंद है? देखिए जी, जो पहले हुआ उसको अब आप छोड़ दें, अब आगे देखें। ये हमने, जैसे कि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि 8 लाख लोगों को निकाला, फिर डेटा की जांच पड़ताल होती जा रही है, 30,000 और निकले। पहले जो चीज़ हुई, जो गलत लोगों को शामिल किया गया, अब उसमें जितनी सफाई हम कर सकते थे वो करते जा रहे हैं। जो लोग हकदार नहीं हैं उनको लिस्टों से निकाल रहे हैं। अब हमारा नया सर्वे फील्ड में है, इस वक्त नया सर्वे हो रहा है, जून तक ख़त्म होगा, और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि नए सर्वे के तहत सिर्फ हकदार लोग ही लिस्ट में शामिल हों। तो जो नियाज़ साहब फरमा रहे हैं मियाँ वाली से, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पहले इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया था। बहुत से ऐसे लोग लिस्टों में शामिल हुए थे जो हकदार नहीं हैं, और अब जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि सर्वे शफाफ हो, इसमें सियासी कोई अमल दखल ना हो जी। और जहाँ कोई इलेक्शन आता है तो हम वहाँ सर्वे ही रोक देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आ रहा था, हमने वहाँ पूरा काम ही छोड़ दिया, पूरा सर्वे छोड़ दिया। अब ये ज़िमनी इलेक्शन था, वहाँ भी हमने सर्वे की एक्टिविटी नहीं की। ये जो रिवायत थी ना कि वोटों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को इस्तेमाल किया जाता था, अब ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह जो सर्वे होगा वो शफाफियत से हो रहा है। डेटा की जांच पड़ताल हम 2-3 तरीक़ों से करते हैं। जो माज़ूर अफराद हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, वो अपने कार्ड बनाएं, माज़ूर अफराद के कार्ड बनाएं, उनके कवायफ हमारे पास ख़ुद ब खुद आ जाते हैं नादरा के थ्रू, और फिर हम सर्वे को सामने रख के और माज़ूरों का डेटा सामने रख के इस चीज़ की तयन करते हैं कि किस को हमारे कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल करना है, किस को आमदन प्रोग्राम में शामिल करना है, और दीगर कई प्रोग्राम हैं उनमें कैसी शमूलियत करनी है। तो नियाज़ साहब मेरे ख़्याल से तीसरी दफ़ा जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, जी नियाज़ साहब की ये तीसरी कॉल है, और मियाँ वाली में सर्वे अभी शुरू हुआ है। ठीक है। उनके घर टीमें लाजमी आएंगी। जब टीमें आएँ तो उनको कवायफ दें ताकि आपको आपकी जांच पड़ताल होए। और इस हवाले से अगर कोई जायज़ कंप्लेन है तो यकीनन आपने कंप्लेन नंबर भी उसका भी जिक्र किया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। 0800 26477। मेरे कोलीग्स ने मुझे अभी बताया कि शायद मैंने पिछली दफ़ा ये नंबर बताते हुए 0300 कह दिया, ये 0800 है। 26477 कंप्लेंट्स यहाँ पे आप ज़रूर दाखिल करें। कंप्लेंट्स लोगों की ज़रूर होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्वे है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। किसी के घर टीम पहुँचेगी, टाइम पे पहुँचेगी, किसी के घर देर से पहुँचेगी, किसी को लोगों को 817 के मैसेज का इंतज़ार रहता है। तो बाय ऑल मीन्स कंप्लेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं उनका जल्द से जल्द ही अजाला हो। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, कौन कहाँ से? सूबेदार मोहम्मद कमाल खान राठौर बोल रहा हूँ मैं, हवेली मनफालाबाद से। जी फरमाइए। मैडम को अस्सलाम वालेकुम। तो मैडम, आपको मैंने अपनी वालदा का नंबर पिछली दफा लगवाया था,
जी जी फिंगर ना लगने की वजह से उनके पैसे रुके हुए हैं। जी, किस वजह से पैसे रुके हैं सूबेदार साहब? ये फिंगर नहीं लगा था, फिंगर प्रिंट नहीं हुआ था। फिंगर नहीं लगा था, ठीक है जी। जी साहब, तो नंबर अगर आप दोबारा लिखें तो मैं दोबारा लिखवा दूंगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी एहसास प्रोग्राम में रजाकाराना तौर पर मैंने सर्वे खुद किया है, 1.5 महीना में लगा रहा हूँ और रजाकाराना तौर पर मैंने ये काम किया था। शिकायतें बहुत हैं। अगर आपका नंबर कहीं मुझे मिल जाए तो मैं बहुत सारे मालूमात आपको दे सकता हूँ। रज़ाकाराना तौर पे काम करने का बहुत शुक्रिया। जहाँ तक शिकायतों का ताल्लुक़ है तो आप अगर मुझे ख़त लिखते हैं वो बहुत बेहतर होगा। मेरा पता है डॉक्टर सानिया निश्तर, F ब्लॉक, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, इस्लामाबाद, F फॉर फादर। हाँ, और जहाँ तक फिंगर का ताल्लुक़ है तो अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें और ID कार्ड नंबर दे दें तो हम चेक करके और आपको बता देंगे कि क्या स्टेटस है। क्योंकि जिन लोगों का फिंगर का इशू होता है, ये अंगूठों के निशानात का, तो उनको हम बैंकों की ब्रांचेस में पेमेंट कराते हैं। तो काइंडली अपना नंबर मुझे बता दें, फ़ोन नंबर। जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर दोबारा भी कॉल करके बता दें सूबेदार साहब तो इंशाल्लाह पूरी आपकी मदद जी। डॉक्टर साहब आप करने की तमाम कोशिश तकनीक के करेंगे। साथ मौजूद हैं, आप कंट्रोल रूम में नंबर लिखवाइए, आपकी ज़रूर इस हवाले से मदद भी की जाएगी। और इस हवाले से जो भी शिकायत है, F ब्लॉक, पाकिस्तान सेक्टर इस्लामाबाद, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा के नाम आप ख़त के ज़रिए तमाम मालूमात भी फराहम कर सकते हैं। एक और कॉल है हमारे साथ मौजूद है, आखिरी चंद लम्हात देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। 05192069995 पर। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम मोहतरम भाई, क्या हाल है? ठीक हो जी, कौन कहाँ से? जी फरमाइए, दोबारा बताइए। जी मौजूद सर्टिफिकेट में तोले उनके मुताबिक मेरा ID कार्ड भी बनवा है खसूसी ते जेड़ा महाना 2000 जी माजूरा वस्तरी का रहना ते उनके हवाले में गुजारिश है कि उन्हें किस तरह मिल सकता है, मैं पे करना चाहिए कि करना तक मिलता है, ये भी मेहरबानी करनी। और मजीद भी अगर कोई साढ़े वास्ते कोई इमदाद है, ज़कात थी गई, बैतुल माल जो है या कहीं किस्म की भी है तो मेहरबानी करके साथ दस्तावेज ने क्योंकि गरीब बंदे हैं, सारा कोई कारोबार भी कोई नहीं। वैसे अगर कोई कर्जा वगैरह है तो उसे भी मेहरबानी करके सब शामिल किया बने अपना कोई डीएल वगैरह कोई किस्म का कारोबार की मतलब चाहते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ फ़ोन नंबर लिखा ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ फ़ोन करके ਅਸੀਂ पूरा सिस्टम समझा देंगे। हाँ, फ़ोन नंबर अपना सलामत रखे बाजी साहब को सारी कोलियां उम्मीद है ऐसा ही उम्मीद से कॉल की थी सारी मुखलिसाना कोशिशां और सारी जितना बहुत मौत से मेरे सारे वास्ते सारे बड़े ना शुक्रगुजार हैं। सारा फ़ोन नंबर लिखो, पहले रेडियो वाला को सारा फ़ोन नंबर गलत भी था लेकिन सारा नंबर पर को लिख दिया ऐसा के नंबर को मदद करें। नंबर लिखो जी 0306 60 22 22 981 981। ठीक है जी। ये कम अप्रैल तो मेरा नंबर तलब की था लेकिन मेरा नंबर मेरे को नहीं पहुंचा। ID कार्ड नंबर सबको दे देंगे 38102 38102 8648 8648 11 11 63। 63। बहुत मेहरबानी। बाजी दोस्तों, मेरे दो मसले हल की थे, मैं थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे पैसे रुके हैं वो भी आ गए और बिल मेरा सारा काम कराया। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजुल्लाह साहब हमारे साथ थे बकर से और तफसील मुझे ये खुशी हुई कि वो उन्होंने कहा कि आप मेरा मसला हल हुआ है, मेरे पैसे रुक गए थे, आ गए हैं जी। और क्योंकि वो बहुत चीज़ें क्योंकि उन्होंने जिक्र किया तो बेहतर है उनको कोई फ़ोन करके बता दे ना, क्योंकि वो लोन्स का भी पूछ रहे थे और वो तो और क्योंकि मैं घड़ी पे मेरी नज़र थी, टाइम कम था, इसलिए मैंने कहा कि कोई उनको फ़ोन करके बता दे। जी, इस हवाले से तफसील आपकी रहनुमाई फरमाई जाएगी। डॉक्टर साहिबा आज तफसील डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने तफसील बताया, सवाल के जवाब भी दिए, मुख्तलिफ इस वाले से क्वेरीज भी आई और तफसील बात हुई किस तरह से कफालत की अदायगियाँ की जा रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में सर्वे किया जा रहा है और फॉर्म्स के लिए कोई कागजी फॉर्म नहीं, कोई फ़ीस नहीं भरी जा रही, ट्रांसपेरेंट तरीका है। डिजिटल कंट्रोल रूम के ज़रिए डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जाता है। और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए वक्त बहुत कम, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की कि बहुत से सवाल का जवाब दिया जा सके। हमारे साथ मौजूद रहीं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म की बावन खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत। डॉक्टर साहिबा आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ।
بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ اگلے بدھ کو دوبارہ بھی تشریف لائیں گی. آپ کے مختلف سوالات ہوں اپنے پاس ضرور درج کریں, اپنے دوست کا وائف کے ساتھ ضرور کال کریں تاکہ آپ کے بہتر انداز میں رہنمائی فرمائی جا سکے.